بسم الله الرحمن الرحيم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. سورة القصص کی آیت نمبر 8 ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام والتسلیمات ان کو صندوق میں ڈالا اور صندوق میں ڈال کر پانی کے اندر رکھ دیا اور اللہ کے حوالے کیا، تو وہ صندوق چلتا ہوا فرعون کے گھر والوں کے علاقے میں سے گزرا. فرعون کے گھر کے ساتھ دریائے نیل گزرتا تھا اور اس کے اندر ایک حوض بنایا ہوا تھا. حوض میں پانی دریائے نیل سے آتا تھا اور دوسری طرف سے نکل جاتا تھا، تو اس طریقے سے تازہ پانی، صاف ستھرا پانی ملتا رہتا تھا اور دریا کے اندر جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور کنارہ تھوڑا اوپر کر کے بنایا تھا تاکہ مچھلیاں اور دوسرے جانور وہ نہ آ سکیں. تو صندوق چونکہ لکڑی کا تھا تو وہ چلتا 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 اس کنارے پہ پہنچا اور اندر آ گیا. بعض روایت کے مطابق کنارے پہ نہیں بلکہ اندر نہیں آیا، بلکہ حضرت آسیہ نے دیکھا کہ وہ صندوق جا رہا ہے تو کسی کو تیراک کو کہا کہ صندوق کو لے کر آؤ کہ اس میں کچھ ہے. تو وہ تیراک گئے پانی کے اندر اور صندوق کو لے کر آئے. اس سے جو سمجھ میں آتا ہے فلتقطہ، یہ دوسری بات زیادہ صحیح ہے. فلتقطہ اچکنے کو کہتے ہیں، اور اچکا اس چیز کو جاتا ہے تھوڑی جو آپ کے ایکسس سے تھوڑی سی دور ہو. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ اندر نہیں آیا تھا بلکہ دریا کے درمیان یا وسط میں تھا اور وہاں سے صندوق کو لیا. تو فلتقطہ آل فرعون، چنانچہ یہاں پر آل کا لفظ فرعون کی بیوی کے لیے استعمال ہوا، تو سمجھ میں آیا کہ آل کے اندر سب سے پہلے بیوی شمار ہوتی ہے. حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی تھی. بات یہ ہے کہ حضرت آسیہ کے بارے میں چند روایات مختلف طرز کی آتی ہیں. صحیح قول یہ تھا کہ امرأۃ فرعون، جو آگے سورہ تحریم میں ذکر آیا ہے 28ویں پارے میں، امرأۃ فرعون، اس امرأۃ فرعون سے حضرت آسیہ مراد ہیں. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ فرعون کی، جس فرعون نے حضرت موسیٰ کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، حضرت موسیٰ کو مارنے گیا تھا اور خود غرق ہو گیا، یہ اس کی ماں تھی. حالانکہ یہ نہیں ہے، بلکہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے فرعون کو حضرت آسیہ کے قریب آنے کی قدرت ہی نہیں دی تھی. بات یہ تھی کہ حضرت آسیہ قبط قبیلہ اور بنی اسرائیل ان دونوں میں سب سے زیادہ خوبصورت خاتون تھیں. ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے تو فرعون ان کو زبردستی اپنے ساتھ نکاح کر کے لے آیا تھا. لیکن بات یہ تھی کہ فرعون حضرت آسیہ کے پاس آتا تو اس کے اعضاء، یعنی اس کا پورا جسم لکڑی کا بن جاتا، حرکت ہی نہیں کر پاتا. جب دور ہونے کا ارادہ کرتا تو جسم اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا. تو فرعون حضرت آسیہ کے پاس آ ہی نہیں سکا. لیکن جب حضرت آسیہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد جب فرعون نے حضرت آسیہ کے اوپر سانپ چھوڑے اور بچھو چھوڑے اور اس طریقے سے حشرات الارض چھوڑے جو حضرت آسیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو وہ سانپ اور بچھو اور وہ جانور حضرت آسیہ کے لیے ڈھال بن جاتے کہ کوئی تکلیف دینے والا قریب نہ آئے. اور پھر جب حضرت آسیہ کو سولی پر چڑھایا اور ان کے جسم سے کھال اتارنا شروع کی تو کہا کہ اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس تکلیف کی وجہ سے ایمان چھوڑ دوں. تو دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، کہ اے اللہ میرا گھر اپنے ہمسائے میں بنا دے، اور اللہ کے نبی کا گھر اللہ کے ہمسائے میں ہے، اس کے علاوہ تو کسی کا ہو نہیں سکتا. تو یہ صورت تھی کہ حضرت آسیہ کا نکاح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے. چنانچہ آسمانوں پہ ایسے ہوا جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ ان سے فرمانے لگے اسلم درعک، اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. یا رسول اللہ آپ نے تو میرے ہوتے ہوئے کسی سے نکاح نہیں فرمایا، تو میری سوکن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری سوکن وہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے کہ اللہ نے اس کو میرے نکاح میں جنت کے اندر دیا ہوا ہے کہ وہ مقام محمود میں میرے گھر میں رہتی ہے. تو آل فرعون سے فرعون کی بیوی مراد ہے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ان پر فرعون قدرت نہ پا سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اللہ نے ان کو دینا تھا، تو فرعون کیسے قابو پا سکتا تھا؟ ایک روایت میں ہے، حلبیہ میں روایت، کوئی اتنی مضبوط روایت نہیں ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت آمنہ نے اپنے سامنے 3 خواتین کو دیکھا، ان میں اور ان کا ذکر فرمایا کہ فلاں قبیلے کی جیسے لمبی لمبی خواتین ہوتی ہیں ایسے ہی 3 خواتین میں نے دیکھی کہ وہ لمبی لمبی خواتین تھیں. ان میں ایک آسیہ ہے اور ایک سریہ ہے اور ایک سویبہ ہے. آسیہ تو فرعون کی بیوی اور سویبہ جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئی. اور جو صوبیہ ہے مجھے اس کا بھول گیا کہ اس کا کیا تھا. یہ 3 خواتین اور تیسری مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کہ ان تینوں کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر مقام محمود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے کے رکھا ہوا ہے. تو صوبیہ یا سویبہ ایک حضرت موسیٰ کی بہن، اور آسیہ یہ فرعون کی بیوی، اور مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ. تو بہرحال یہ تھا آل فرعون لیکون لہم عدوا، تاکہ وہ ان کا دشمن بنے، وحزنا اور ان کے غم کا باعث بنے. لیکونا یہاں لام تعلیل یا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبے انسان اپنے ہاتھ سے وہ عمل کر دیتا ہے جس عمل کا تکوینی طور پر اس کو خود نقصان ہوتا ہے. تکوینیات کا علم اللہ نے اس امت کو نہیں دیا سوائے چند خاص لوگوں کے جیسے حضرت خضر یا حضرت خضر علیہ السلام کو دیا ہے. تو تکوینیات کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. تو تکوینی طور پر لیکونا میں لام جو ہے وہ اس چیز کو بتا رہا ہے کہ انسان بعض مرتبہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے اور وہی کام اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے، اور انسان کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا، خبر بھی نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اس کے نقصان کا باعث بنتا ہو سکتا ہے یہ اس کے نقصان کا ذریعہ ہو. چنانچہ اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی چیز چھن جائے، کچھ چوری ہو جائے، کوئی مال ضائع ہو جائے تو اس پہ غم تو ہوگا، لیکن اتنا غم نہیں کرنا چاہیے، اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے تکوینی طور پر وہ چیز ہمارے پاس رہتی تو ہمارے لیے زیادہ نقصان کا باعث ہوتا. جیسے میں نے ایک اپنا مشاہدہ ہے، میرے ایک ساتھی تھے، انہوں نے سردی کے کپڑے خریدے اور بیچارے نے بڑی مشقت سے پیسے جمع کیے، غریب آدمی تھے. تو انہوں نے موٹر سائیکل کے پیچھے باندھے، جب کہیں گئے تو وہ موٹر سائیکل سے گر گئے. تو مجھے کہنے لگے میں بہت مایوس ہوں کہ ایک تو میرے پاس پیسے نہیں، میں اتنا غریب ہوں، بڑی مشکل سے میں نے یہ پیسے جمع کر کے کپڑے خریدے تھے اور یہ کپڑے ضائع ہو گئے، تو مجھے شدید غم ہے، میں کیا کروں. تو ان سے میں نے عرض کیا کہ دیکھو میرے بزرگوں کی بات ہے، میری بات تو ہے نہیں، بزرگوں کی بات ہے، وہ ہے کہ اگر اللہ نے لکھا ہوتا کہ تو نے یہ کپڑے پہنے ہوئے، جس شخص نے یہ جرسی پہنی ہوئی ہے، جس شخص نے یہ کوٹ پہنا ہوا ہے، کل اس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے، اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہوا کہ گم ہو گئے. جس نے پہنے اس کی ٹانگ گئی. جیسے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں مجھے پرندوں کی بولی آ جائے. چنانچہ ہمارے میں سے بہت سے لوگ جو ایسی چیز مانگتے جو یونیک قسم کی ہو، اور وہ یونیک قسم کی چیز ملے تاکہ ہمیں دوسروں میں شہرت ملے. یہ نیت صحیح نہیں ہے. یونیک محنت کرنی چاہیے، یونیک کام کرنے چاہیے، لیکن یونیک چیز ملے بس اسی کے پیچھے لگنا یہ صحیح نہیں.
حضرت موسیٰ نے منع کیا کہ دیکھو جو اللہ نے انسان کو سکھانے کے لیے چیز نہیں رکھی اس کے پیچھے آپ کیوں لگتے ہو؟ کہا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں۔ جب تیسری مرتبہ آیا تو حضرت موسیٰ نے اس کے لیے، حضرت عیسیٰ نے اس کے لیے دعا کر دی تو اللہ نے اس کو پرندوں کی بولی سکھائی۔ اب وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو دو پرندے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ابھی اب بہت بھوک لگی ہے۔ کہا فکر نہیں کرو، یہ جو گھوڑا ہے نا یہ مرنے والا ہے، جب یہ مرے گا تو اس کا مالک اس گھوڑے کو باہر پھینک دے گا تو اس میں بہت گوشت ملے گا، یہ تو کل ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہونے والا ہے، تم فکر نہیں کرو۔ تو یہ بڑا خوش ہوا کہ مجھے بولی آئی ہے، جلدی سے بازار میں گیا اور گھوڑے کو بیچ دیا۔ جب گھوڑے کو بیچ کے آیا تو اگلے دن پتہ چلا گھوڑا مر گیا، تو بڑا خوش ہوا کہ میرا نقصان نہیں ہوا، میری بچت ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پرندے دونوں وہاں سے اٹھے اور اپنا گھونسلہ وغیرہ نکال کے جا رہے ہیں، تو دوسرے پرندے نے کہا یہاں سے گھونسلہ کیوں اکھیڑ رہے ہو؟ کہا دیکھو کل کوئی مسئلہ ہونا ہے، آندھی آنی ہے، یہ گھر گر جانا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی اور گھر میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ وہ جلدی سے بازار میں گیا، اس نے گھر بیچ دیا۔ اب گھر بیچا ہے، دوسرے گھر میں آیا اور دوسرے گھر میں رہنے لگا، پتہ چلا اگلے دن ہوا چلی ہوئی گھر زمین بوس ہو گیا، اس کی بچت ہوگی۔ تیسرے دن آیا اور تیسری مرتبہ چند پرندے اس کے گھر کی دیوار پہ بیٹھے ہوئے، نیا گھر لیا، دیوار پہ بیٹھے ہوئے، بھئی کیا ہوا؟ کبھی یہاں پہ بہت سے مہمان آنے والے، ان کا کھانا پکے گا، اور کھانا جب زیادہ پکتا ہے تو زیادہ ضائع بھی ہوتا ہے، تو ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ کہا کیوں ملے گا؟ کبھی یہ اس بندے کا انتقال ہونے والا ہے، جب یہ مر جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بھاگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ میں کل مرنے والا ہوں اور یہ پرندے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہ میاں سمجھو میری بات، اللہ نے تیرے اوپر تکلیف ڈالنی تھی، لیکن وہ تکلیف تم سے ہٹا کے کسی دعا کی برکت سے گھوڑے پہ ڈالنی تھی، تم نے گھوڑا بیچ دیا، اب وہ تکلیف کسی اور کے مقدر میں چلے گی، اس کا کام بن گیا۔ اس کے بعد اللہ نے تکلیف کو تیرے گھر کے اوپر ڈالا، تو نے گھر بھی بیچ دیا، اب جس وجہ سے تیرے اوپر تکلیف آنی تھی وہ وجہ تو باقی ہے، لہذا اب تکلیف تیرے اوپر آ رہی ہے، لہذا اب اس کو بھگتو۔ جو چیز اللہ نے انسان کو سکھائی نہیں اس میں انسان کی مصلحت ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ جو چیز ہم سے کبھی ضائع ہو گئی، جو چیز ہم سے کبھی ہاتھ سے نکل گئی، اس پہ ذرا پریشان نہیں ہونا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ اس کو دشمن بنائے، وَحَزَنًا، اپنے دکھ کا سبب بنائے، کہ انسان اپنے ہاتھ سے کوئی کام ایسا کر لیتا ہے جس کے دکھ کا سبب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ میرے دکھ کا سبب ہے، اور لیکن وہ کبھی کبھی بن جاتا ہے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، جو فرعون، حامان اور اس کا لشکر یہ غلطی کرنے والے تھے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا